وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ خبر واحد سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے ان کی کیا اہمیت ہے؟ بعض لوگ خبر واحد حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دین کے لیے حجت نہیں ہو سکتی، چاہے بخاری مسلم سے ہی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ تو اپنے دین اور اسلام اور ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں جو خبر واحد کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی خبر واحد کی حجیت کا انکار یہ سمجھو دین اسلام کا انکار ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ بے شمار مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں، صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں خبر واحد کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی، یعنی قبلہ جب تبدیل ہو گیا، تو اب ایک مسجد میں نماز جاری تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے جب واپس گئے تو وہ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر یہ بات کہی کہ جی قبلہ بدل گیا ہے، اور نماز کی حالت کے اندر ہی صحابہ نے قبلہ چینج کر لیا۔ ایک آدمی، ایک صحابی، اس نے آ کے تو یہ آواز لگائی، جبکہ صحابہ نماز کی حالت میں تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اس کی تحقیق کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تیرے پاس کیا یعنی دلیل ہے، تو نے دیکھا ہے، سنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے نماز کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا قبلہ بدل دیا، سمت چینج کر لی۔ تو اب ایک آدمی نے بتایا تھا، تو یہ خبر واحد جو ہے یہ دلیل ہی بنی، صحابہ نے اس خبر کو مانا نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خبر واحد تو حجت ہی نہیں ہے، تو ہم اسے ایک بندے کی کیوں بات مانیں؟ سوچیں، غور کریں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب ایک قائم کی ہے، پورا ایک عنوان ہے، کتاب الاخبار الاحاد، جی اس کے اندر قرآن پاک کی آیتوں سے بھی استدلال کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔